قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك۔ مضمون روایت، مضمون حدیث بے انتہا اہم ہے۔ انسانی معاشرے کی رونق، انسانی معاشرے کا ایک دوسرے کے ساتھ، انسانی معاشرے میں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کا استحکام اور رشتوں کا حسن اور زندگی کی رونق اس میں مضمر ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشروں میں، خاندانوں میں، گھرانوں میں، کہ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، غربت، افلاس اور نحوستیں، اس میں مبتلا ہیں لوگ۔ لیکن ان نحوستوں سے، غربتوں اور افلاس سے نجات پانے کے لیے بجائے اس کے کہ لوگ منفی طریقے استعمال کریں، میں بہت سنبھل کے کہنا چاہتا ہوں لیکن بات ادا ہو نہیں پاتی اور واضح نہیں ہو پاتی۔ عموماً لوگ جب رزق میں تنگی اور زندگی میں وحشت و ویرانی اور نحوستوں کا احساس کرتے ہیں تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے، فوراً کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے، کسی نے باندھ دیا ہے، قسمت باندھ دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس سے بچنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے اسے کمزور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ دعا کی اہمیت اپنی جگہ ہے، تعویذ کی جو شرعی تعویذیں ہیں ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن عام طور پر جو ایک بازار لگا ہوا ہے دعاؤں، تعویذوں کا اور معالجات روحانیات کا، جس میں کوئی گہرائی اور اصالت نہیں ہے، اس سے بچیں اور وہ طریقے اختیار کریں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اور جو سچے اور اصلی طریقے ہیں۔ زندگی میں رونق، زندگی میں برکت، زندگی کے رشتوں میں حسن، تازگی، طراوت اور استحکام پیدا کرنے کے لیے، زندگی کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے سب سے بڑا اصول صلہ رحم ہے، سب سے بڑا طریقہ کار صلہ رحم ہے۔ صلہ رحم اور آپس میں حسن سلوک۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیتوں میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے، بے شمار حدیثیں اس مضمون کی ہیں، لیکن اس وقت میں صرف اس ایک حدیث کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صل من قطعک، حضور کا حکم ہے، گویا یہ صل صیغہ امر ہے، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ صل، تم صلہ رحمی کرو، من قطعک، جو تم سے قطع رحمی بھی کرے اس سے بھی تم آگے بڑھ کے صلہ رحمی کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ ہر طرح کی انانیت اور اس سلسلے میں جو حمیت ہوتی ہے، حمیت باطلہ اور بے محل غیرت اور انانیت، اس سے بلند ہو کر کوئی رشتہ توڑے، آپ آگے بڑھ کے رشتہ جوڑیے۔ کوئی آپ کے سامنے سے منہ پھیر کے جائے، خصوصاً اگر عزیز ہے، آپ آگے بڑھ کے اس کو سلام کریں، السلام علیکم۔ یہ حکم پیغمبر ہے کہ صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اللہ اکبر۔ اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے نا، بڑا سینہ چاہیے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔
My hosting a WooCommerce store earns me money all day, every day. I'm Gabrielle Scar. یہ فقرہ بھی وہ ہے جو کہتے بہت سے لوگ ہیں اور سنتے رہتے ہیں لوگ اکثر، مگر عمل نہیں کر پاتے. اصل مسئلہ ہے عمل. یہی ریاضتیں اصلی ریاضتیں ہیں. مسجدوں میں بیٹھ کر دیر دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا بہت اچھی بات ہے. نمازیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے. روزے رکھنا بہت اچھی بات ہے. لیکن ان سب کے مقابلے میں یہ ریاضتیں جو ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک، خونی رشتہ داروں سے یعنی اولو الارحام سے صلہ رحم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، خاندان کے قریب ترین عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر بمراتب ان سے دور تر، اور پھر ان سے دور تر، اور پھر ان سے دور تر. ان تمام عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک. جو آپ کے ساتھ برائی کر چکا ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک، اس کی برائی بھلا کر. یہ سب سے بڑی ریاضت ہے. اصل ریاضت یہ، اور وہ بھی اس نیت سے نہیں کہ ہمیں معاشرے میں نیک نامی نصیب ہو، اس نیت سے کہ یہ حکم خدا ہے، حکم رسول ہے، اللہ راضی ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں اور ان کی ہمیں شفاعت نصیب ہو. کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی، ہم اس کے ساتھ اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ جا کر حسن سلوک کریں کہ یہ تو رسول اللہ کا حکم ہے جو میں بجا لا رہا ہوں. چونکہ حضور نے کہا اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی تو مجھے اب اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، تاکہ حضور خوش ہو جائیں اور وہ یہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے میرے کہے پر عمل کیا. اپنی انانیت کو اس نے درمیان میں آڑے نہیں آنے دیا. اس نے اپنی انانیت کو قتل کر دیا، قربان کر دیا میری خاطر سے، میرے حکم کی خاطر سے. یہ وہ ریاضت ہے جو بہت مشکل ہے اور بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کا انعام اس زندگی میں بھی ملے گا. یہ دنیا بہشت بنے گی اس کے لیے، اس کا گھرانہ بہشت کا نمونہ بنے گا، جنت نظیر بنے گا. اور برزخ میں اور آخرت میں، قیامت میں اور قیامت کے بعد تو اس کے لیے خیر جنتیں ہیں ہی، ایک دو جنت نہیں، جنتیں ہیں. پروردگار کی طرف سے اتنے انعامات ہیں کہ نہ پوچھیے. صلہ رحم اور قطع رحم کے تعلق سے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے ایک یہ مضمون بھی آپ حضرات تک پہنچا دوں، معصوم سے ہے کہ اگر کوئی شخص بلا سبب شرعی قطع رحم کرتا ہے، کسی اپنے عزیز سے، خونی رشتہ دار سے قطع تعلق کر لیتا ہے، تو اس کی 30 سال عمر گھٹ جاتی ہے. اور اسی کے برعکس اگر کوئی شخص صلہ رحم کرتا ہے تو اس کی عمر 30 سال بڑھ جاتی ہے. اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. اور اسی نسبت سے جس طرح عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، صلہ رحم کے صلے میں پروردگار اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. تو یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو ہزارہا عبادتوں پر بھاری ہے. اور اس لیے میں اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. یہ شب و روز وہ ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات پر عمل اور ان کے احکام کی پیروی، ان کی سیرت کی پیروی جس قدر آپ کریں گے، ہماری اور آپ کی زندگی اتنی ہی روشن اور تابناک ہوگی. صل من قطعک حکم ہے، وَأَحْسِنْ، احسن بھی صیغہ امر ہے، احسن من اساء الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھائی نیکی کرو. وَقُلِ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ، یہ اسی حدیث کا آخری فقرہ ہے. تم حق بات کہو
چاہے وہ تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو. یہ بھی وہ بات ہے کہ جو زبان سے کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اصل اصول ریاضات شرعیہ ہیں. لوگ ریاضتوں کو سمجھتے ہیں تسبیحیں پڑھتے رہنا، تلاوت کرتے رہنا. نہیں، یہ ہیں کہ جہاں نفس آڑے آ جاتا ہے اور اس نفس کو پھر نظر انداز کر کے، نفسانی تقاضوں کو نظر انداز کر کے اور رسول کے احکام پر اور خدا کے حکم پر عمل کرنا، یہ ہے ریاضت. یہ سیر و سلوک کی جان ہے. سیر و سلوک صرف اعتکاف میں نہیں ہے کہ مسجد میں اعتکاف کر لیا جائے. سیر و سلوک صرف یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا سے رشتہ توڑ کے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں. آپ پوری دنیا کے معاملات سے روگردانی کر لیں اور صرف نمازیں پڑھتے رہیں. نماز کی اپنی عظمت ہے، تلاوت کی اپنی عظمت ہے، تسبیحیں پڑھنے کی اپنی عظمت ہے، حمد الہی، تحمید، تہلیل، تمجید، تسبیح، سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے. لیکن عملاً سیر و سلوک عملی اور ریاضات عملی میں اہمیت اس بات کی ہے کہ صلہ رحم میں کوئی کمی نہ آئے، حسن سلوک میں کوئی کمی نہ آئے، اور انسان حق بولے چاہے اس کے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم ان ریاضتوں کو کر سکیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار بن سکیں، حق سبحانہ و تعالی کی خوشنودی اور رضا کے طلبگار بن سکیں حقیقت میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.